الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر وغیرہ اس پروگرام میں ہم سن رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 تک پچھلے پروگرام میں ہم نے سننے اور سمجھنے کی سعادت پائی تھی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کے مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ قرآن پاک کا سمجھنے، سننے، سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے، اور دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر صراط الجنان سے ہم کنٹینیوسلی سن رہے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 178 سورہ بقرہ سے آغاز کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو، اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ اوس اور خزرج، یہ جو دو قبائل تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت، تعداد اور مال کے اعتبار سے زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد، اور عورت کے بدلے دوسرے قبیلے کے مرد کو، اور ایک کے بدلے دو کو قتل کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی زیادتیوں کے عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص اور معافی دونوں مسئلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص اور معافی میں اختیار دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول سے اسلام کی نظر میں خون انسان کی حرمت کا بھی علم ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قتل عمد کی صورت میں، یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کی صورت میں قاتل پر قصاص واجب ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مرد کو قتل کیا ہو یا عورت کو، کیونکہ آیت میں قتلہ کا لفظ ہے جو قتیل کی جمع ہے، اور وہ سب کے لیے شامل ہے۔ البتہ کچھ افراد اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جن کی تفصیلات فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، اور زمانہ جاہلیت کی طرح نہیں کیا جائے گا۔ ان میں رائج تھا کہ آزادوں میں لڑائی ہوتی تو وہ ایک کے بدلے دو کو قتل کر دیتے، غلاموں میں ہوتی تو بجائے غلام کے آزاد کو مار دیتے، عورتوں میں ہوتی تو عورت کے بدلے مرد کو قتل کرتے، اور محض قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے بلکہ بعض اوقات ایک کے بدلے دو کو یا بڑی تعداد میں اس قبیلے کے لوگوں کو قتل و غارت گری وغیرہ کے ذریعے ہلاک کرتے۔ اسلام میں ان سب چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ پھر مزید معافی کی ترغیب بھی ہے اور معافی کا اختیار بھی ہے۔ اگر صرف باؤنڈ کر دیا جاتا کہ قصاص ہی لینا ہے تو ایک طرح سے معاملہ جو تھا وہ ذرا تکلیف دہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو اللہ پاک نے اپنی رحمت اور آسانی کا بیان فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء،
تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، یعنی کہ جس قاتل کو مقتول کے اولیاء کچھ معاف کر دیں، جیسے مال کے بدلے معاف کرنے کا کہیں، تو یہاں قاتل اور مقتول کے اولیاء دونوں کو اچھا طریقہ اختیار کرنے کا فرمایا گیا۔ اولیاء سے مراد رشتہ دار وغیرہ، مقتول کے اولیاء سے یہاں پر فرمایا گیا کہ اچھے انداز میں مطالبہ کریں، سختی اور شدت نہ کریں، اور قاتل سے فرمایا کہ وہ خون بہا کی ادائیگی میں اچھا طریقہ اختیار کریں۔ آیت میں قاتل اور مقتول کے وارث کو بھائی کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قتل اگرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے ایمانی بھائی چارہ ختم نہیں ہوتا۔ اس میں بد مذہبوں کے اس عقیدے کی تردید بھی ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ قصاص کے حوالے سے اہم ترین مسائل ہیں، ان میں سے دو مسئلے یہاں پر سماعت فرمائیے۔ نمبر ایک، مقتول کے ولی کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بغیر عوض معاف کر دے یا مال کے بدلے صلح کرے، اور اگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور قصاص چاہے تو قصاص یعنی جس نے قتل کیا اس کو قتل کرنا یہی فرض ٹھہرے گا۔ نمبر دو، اگر مال پر صلح کریں تو قصاص ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اب مال دینا واجب ہوگا۔ مزید اس کی تفصیلات کے لیے بہار شریعت کے 17 حصے کا مطالعہ فرمائیں۔ آیت میں مزید فرمایا گیا کہ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، جو ان احکام کے آ جانے کے بعد زیادتی وغیرہ کرے، یعنی دستور جاہلیت کے مطابق غیر قاتل کو قتل کرے یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد پھر غصے میں آ کر یا کسی بھی طرح قتل و غارت گری دوبارہ شروع کر دے، تو یہ ہے زیادتی، اور اس کے لیے فرمایا گیا کہ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے آیت نمبر 179 میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ قصاص میں قوموں اور لوگوں کی حیات بیان کی گئی۔ یہاں پر جس قوم میں ظالم کی پردہ پوشی اور حمایت کی جائے وہ تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اور جہاں ظالم اور مجرم کو سزا دی جائے وہاں جرائم خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ ایک محلے سے لے کر عالمی سطح تک کے مجرموں کا یہی فلسفہ ہے اور یہی اصول کار فرما ہے۔ آپ غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ جن ممالک میں جرائم پر سخت سزائیں دی جاتی ہیں وہاں پر جرائم کا ریشو، اور جہاں مجرموں کو سزائیں نہیں دی جاتی وہاں جرائم کی تعداد کتنی ہے، تو فرق آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ جرائم کی سزا میں انسانیت کے لیے بہتری ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ قتل کے بدلے قتل جو اسلام میں طے کیا گیا، جو فرمایا گیا، اس میں کوئی ظلم ہے، کوئی زیادتی ہے، بلکہ اس میں تو معاشرے کی بھلائی ہے۔ اور کتنی پیاری بات، یوں کہیے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ایک جملے کے ساتھ کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ۔ یہ اتنی پیاری بات ہے، 3 الفاظ ہیں لیکن بہت بڑی اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور اس پر مفصل مقالے لکھے جا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اے اہل عقل، اگر سمجھو تو واقعی قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے کہ جب مجرم کو سزا دی جائے گی تو آئندہ کوئی جرم کرتے ہوئے ڈرے گا اور سمجھے گا کہ پھر مجھ پہ بھی حد نافذ کر دی جائے گی، مجھے پکڑ لیا جائے گا، سزا ملے گی۔ اور جب مجرم دندناتے پھرتے ہوں تو پھر معاشرے کی حیات ختم ہو جاتی، معاشرے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، یا تو یوں کہ قتل و غارت گری بڑھ جاتی ہے، یا پھر یوں بھی کہ جو جی بھی رہے ہیں وہ بھی گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں، وہ ڈر ڈر کے جیتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہمیں کوئی گولی مار کے چلا جائے، کون ہمیں اٹھا کے لے جائے، کب ہماری زندگی خطرے میں پڑ جائے، کب اغوا کر لیا جائے، کیونکہ جب نفاذ نہیں ہوتا قوانین کا تو پھر لوگ مر مر کے جیتے ہیں۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اے لوگو، اے عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ ناظرین کرام، جب تک
اسلام میں میراث کے احکام نہیں آئے تھے اس وقت تک مرنے والے پر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا واجب تھا کہ میرے مال کو کس طرح تقسیم کرنا ہے یہ وہ خود بتا کے جائے۔ اس وقت صرف میت کے مطابق مال تقسیم ہوتا تھا، بعد میں پھر اللہ پاک نے خود وراثت کے احکام نازل فرما دیے، تو اب وصیت کا حکم وجوب یعنی وصیت کرنے کا لازمی ہونا یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یاد رہے کہ وصیت واجب ہونے کا حکم اگرچہ منسوخ ہے لیکن وصیت کرنا اب بھی جائز ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ البتہ وصیت 1/3 1/3 تک ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وصیت مال کے 1/3 حصے میں ہے اور 1/3 بہت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ وارث کے لیے وصیت درست نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، خبردار وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، یعنی جس کا حق خود اللہ پاک نے مقرر فرما دیا ہے تو اب وصیت کرنے والا اس کے لیے الگ سے وصیت نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر ورثہ راضی ہوں تو 1/3 سے زیادہ میں بھی وصیت ہو سکتی ہے اور وارث کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ وصیت کرتے ہوئے بھی ورثہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے عیال کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر مال کثیر ہو تو وصیت کرنا افضل ہے اور اگر مال قلیل ہو تو وصیت نہ کرنا افضل ہے۔ یوں ہی وصیت کرنے کی صورت میں 1/3 سے کم ہی کرنا افضل ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وصیت کرنے کے بعد زندگی کے اندر اندر وصیت کرنے والے کو تو وصیت تبدیل کرنے کا اختیار رہتا ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد کسی دوسرے شخص کو وصیت میں تبدیلی کی اجازت نہیں، خواہ وصی تبدیل کرے یا گواہ تبدیل کرے یا کوئی اور تبدیل کرے۔ یوں ہی وصیت کے کاغذات میں تبدیلی کی جائے یا مال کی تقسیم میں، یہ سب منع ہے۔ افسوس کہ مال کی محبت میں لوگ آج کل وصیتوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں، وصیت چھپا دیتے ہیں، جعلی وصیت نامے بناتے ہیں، وصیت میں تبدیلی کر دیتے ہیں یا وصیت پر عمل نہیں کرتے۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی یاد رہے کہ وصیت کے بارے میں ضروری ہے کہ شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں ان پر عمل کیا جائے، ان سے ہٹ کر عمل کی اجازت نہیں۔ مثلاً ورثہ راضی نہ ہوں پھر بھی 1/3 یعنی 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کر دی جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ آگے اللہ پاک آیت نمبر 182 میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر کسی عالم یا حاکم یا وصی یا رشتہ دار وغیرہ کو معلوم ہو کہ مرنے والا وصیت میں کسی پر زیادتی کر رہا ہے یا شرعی احکام کی پابندی نہیں کر رہا تو مرنے والے کو سمجھا بجھا کر وصیت درست کرا دے تو یہ شخص گناہ گار نہیں بلکہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے ثواب کا مستحق ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے، یہاں سے ایک نیا مضمون اور بڑی پیاری گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے
تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین، یہاں سے اب روزوں کے حوالے سے کچھ احکام بیان کیے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے روزوں کی فرضیت کا بیان کیا گیا کہ روزہ اب سے فرض ہے۔ اور روزہ کیا ہے؟ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، اس طرح تم پر بھی فرض کیے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے، اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف تھے۔ یاد رہے کہ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ آخر میں اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ روزے کا مقصد یہ تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے نفس پر کنٹرول اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی کنٹرول نفس پر اور خواہشات پر قابو پانا وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ایک اور مقام پر سورہ نازعات آیت نمبر 40 اور 41 میں فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ شہوت کو کاٹنے والا ہے۔ آگے اللہ پاک آیت نمبر 184 میں ارشاد فرماتا ہے، ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ترجمہ، گنتی کے چند دن ہیں، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، فرض روزے گنتی کے چند دن ہیں، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس رب عز و جل نے 11 مہینے کھلایا پلایا، وہ اگر ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما رہا ہے، اور اس فاقے میں بھی ہمارے جسم، روح، ظاہر و باطن، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، تو ضرور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ پھر مزید اس آیت میں بیماروں کے لیے اور چند لوگوں کے لیے رخصت بھی دی گئی، اور فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو پھر اس کے لیے رخصت ہے، اور حیض و نفاس والی عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں، وہ بعد میں قضا کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی چند افراد ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، خاص طور پر بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت یعنی 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر ہے۔ اس سے کم سفر ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ مریض کو بھی رخصت ہے کہ جب روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑ دے، اور بعد میں ممنوع ایام کے علاوہ اور دنوں میں روزہ رکھ لے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مریض کو محض زیادہ بیماری یا ہلاکت کے وہم کی بنا پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں، ضروری ہے کہ کسی دلیل یا سابقہ تجربے یا کسی ایسے ڈاکٹر کے کہنے سے غالب گمان حاصل ہو اس بات کا کہ مرض بڑھ جائے گا یا وہ خدا نخواستہ مر جائے گا، تو پھر وہ ان چیزوں کی بنا پر روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور ڈاکٹر بھی فاسق نہ ہو اس کا خیال رکھا جائے۔ جو فی الحال بیمار نہ ہو لیکن
مسلمان ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ وہ روزے رکھنے کی وجہ سے بیمار ہو جائے گا، وہ بندہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنے یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہونے کا خدشہ ہو تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جس نے طلوع فجر کے بعد سفر شروع کیا اس کو اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ روزہ رکھنے کے طبی فوائد بھی ہیں، چنانچہ روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، نظام ہضم بہتر ہوتا ہے، شوگر، کولیسٹرول لیول، بلڈ پریشر وغیرہ میں اعتدال اور بیلنس ہو جاتا ہے، دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ بھی نہیں رہتا، روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور دل کو فائدہ اور آرام پہنچتا ہے۔ روزے سے جسمانی کھنچاؤ، تناؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے، اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ابھی چند سال ہوئے ماہ رجب میں حضرت والد ماجد میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ آنے والے رمضان میں شدید بیماری تمہیں پہنچے گی مگر روزہ نہ چھوڑنا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ڈاکٹر وغیرہ نے بہت کہا کہ روزہ چھوڑ دیجئے، مگر الحمدللہ میں نے روزہ نہ چھوڑا اور اسی کی برکت سے بفضلہ تعالی شفا حاصل ہوئی۔ اور حدیث شریف میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ سومو تصحو، یعنی روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے لیے فرض روزے اور نفلی روزے وغیرہ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 185 سے اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔